میرے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم یہ کانوں کو بند کرتے ہیں، یہ انگلیاں کانوں میں دیتے ہیں تو باڈی کے اندر سے آواز آتی ہے، حضور یہ کیا چیز ہے؟ یہ تصوف والے جانتے ہیں کہ اس کو کہتے کیا ہے۔ اور میں نے یہ دیکھا ہے دبئی کے اندر مفتی صاحب کافی سارے لوگ اس پر انر وائس کے نام سے اس پر تحقیق کر رہے ہیں کہ یہ چیز ہے کیا؟ وہ باڈی کے اندر سے یہ جو آپ کو زاں زاں کی آواز آتی ہے یہ کیا چیز ہے؟ اب آپ کان بند کریں گھر جا کے نا اکیلے میں کان بند کریں تو آپ کی باڈی سے آپ کو آواز آئے گی۔ ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے جان کائنات جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، آقا جب کان بند کرتے ہیں باڈی کے اندر سے جو آواز آتی ہے حضور یہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا یہ جو اندر سے آواز آتی ہے یہ حوض کوثر کے پانی کے چلنے کی آواز ہے۔ اور اس کو امام جلال الدین سیوطی نے تفسیر در منصور کے اندر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کی جو ہے تشریح کے اندر تفسیر کے اندر ذکر کیا ہے، اور بھی متعدد کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اب میرے آقا نے فرمایا کان بند کرو تو حوض کوثر کے پانی کے چلنے کی آواز آتی ہے۔ آقا آپ نے اتنی لجپالی فرمائی، لوگ تو آپ کے بارے میں کہتے ہیں دور سے نہیں سنتے، آپ کا غلام صرف کان بند کر لے تو بیٹھا زمین پر ہوتا ہے اور جنت میں حوض کوثر کے پانی کے چلنے کی آواز کو سنتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ جو پانی کے چلنے کی آواز ہے یہ صرف ابھی کان بند ہوئے ہیں تو پانی حوض کوثر تک پہنچے ہیں۔ تو اس میں مولانا روم نے کیا فرمایا؟ گوش بندو، چشم بندو، لب بند، گر نبینی نور حق فرما کے خند۔ ترجمہ پنجابی میں کیا بنتا ہے؟ میاں کان بند ہوئے، اکھ بند ہوئے، لب بند ہوئے، دل وچ مرشد دل بند ہوئے، تاں روح دی پرواز بلند ہو۔ تو جب تک مرشد دل بند نہیں آتا دل میں دل کی تختی روشن ہو نہیں سکتی۔ جب اپنے وجود کو اپنے شاعر کی ذات میں کوئی گم نہیں کرتا اس وقت اس کو معرفت نہیں ملتی۔ ارے جب اقبال نے یہ حدیث پڑھی نا کہ جب کان بند کرو تو حوض کوثر کے پانی کے چلنے کی آواز آتی ہے تو اقبال بڑے خوش ہوئے اور ایک شعر لکھا، فرماتے میں پا شکستہ جا نہ سکا قافلے طلب، میں پا شکستہ جا نہ سکا قافلے طلب، اگرچہ دیر تک آتی صدائے جرس رہی، کہا میرے پاؤں شکستہ تھے، ٹوٹے ہوئے تھے، مجھے کوئی راہبر نہیں ملا تھا، مجھے کوئی رہنما نہیں ملا تھا جو میرا ہاتھ پکڑتا اور مجھے بتاتا یہ آواز کس چیز کی ہے۔ یہ تو محبوب کی حدیث نے اس بات کا اشارہ کیا ہے، اگر غیر سے صرف کان بند کر لو تو حوض کوثر تک پتہ چلا جاتا ہے، اور اگر ہوا سے خمسہ غیر سے بند کر کے یاد مرشد میں گم ہو جاؤ تو پھر حوض کوثر والے نبی تک پہنچ جاتا ہے۔ یہی تو فنا فی رسول کا مقام ہوا، یہی تو فنا فی رسول کا مقام ہوا کرتا ہے۔ اور حضور اعلیٰ یہاں میں اگر ایک ایسی شخصیت آپ کے برادر اکبر حضرت ڈاکٹر محمد اشرفی جیلانی دامت برکاتہم العالیہ کا نام نہ لوں تو بخل ہوگا، کیونکہ میرا ان کے ساتھ محبت کا، ادب کا اور احترام کا رشتہ ہے۔ وہ بڑے کریم ہیں، بڑی کریمی فرماتے ہیں، محبت فرماتے ہیں، اور میرا کہنا یہ ہے کہ جہاں محبت کا رشتہ ہوتا ہے نا وہاں ان کی کسی بات کی تحقیق نہیں کی جاتی، تصدیق کی جاتی ہے۔ وہ جو ہے کہ جہاں محبت کا اور احترام کا رشتہ ہو نا وہاں تحقیق نہیں کی جاتی، وہاں تصدیق کی جاتی ہے۔ تو صوفیان نے لکھا جہاں پیار کا رشتہ ہو، محبت کا رشتہ ہو۔ ویسے بھی آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے میں کوئی عوامی خطیب تو ہوں نہیں اور نہ پروفیشنل خطیب ہوں۔ یہ خانقاہوں کے جتنے بزرگ ہیں یہ کریم لوگ ہیں، ہمیشہ عزت والے ہی دوسروں کو عزت دیا کرتے ہیں۔ مجھے یہاں آ کے یہ محسوس نہیں ہوا کہ میں پہلی دفعہ آیا ہوں، مجھے تو ہر طرف حضرت غوث جلی کا فیضان نظر آتا ہے، قطب ربانی غوث سمدانی پیر ما دستگیر ما حضرت سیدی و مرشدی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا فیضان نظر آتا ہے، کیونکہ ان کی آل جو جلوہ گر ہے۔ عزیزان محترم، جہاں محبت ہوتی ہے، احترام ہوتا ہے، پیار ہوتا ہے، عقیدت ہوتی ہے، وہاں تحقیق نہیں ہوتی اور تصدیق کی جاتی ہے، اور جو تحقیقات میں پڑھتے ہیں وہ محبت کے نور سے اندھے ہو جاتے ہیں، ان کو محبت کا نہ نور ملتا ہے نہ فیضان ملتا ہے، کیونکہ انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، جو امی لقب وہ پڑھائے نہیں جاتے، ان کا دیدار نہیں ہر ایک کا حصہ، ابو جہل کو محبوب دکھلائے نہیں جاتے۔ وہ آخر وہ ابو جہل تھا نا جس نے کہا آپ کے صاحب نے یہ کہا میں معراج کی رات گیا ہوں، میں وہاں پہنچا ہوں، میں وہاں پہنچا ہوں، پر ہم صدیقی ہیں نا،
تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا میرے صاحب نے فرمایا ہے تو صحیح ہوگی بات۔ وہ تحقیق کر رہے تھے اور حضرت صدیق اکبر نے تصدیق کر کے صدیق اکبر کا مرتبہ پایا ہے۔ تو تصوف میں جو اپنے یار کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے تحقیق کرتا ہے وہ اندھا ہو کے دنیا سے جاتا ہے، اور جو ہر بات کے یار کی تصدیق کرتا ہے اس کے جنازے بھی قیامت تک بادشاہت کرتے رہتے ہیں۔ جو فرما رہے ہیں کہ نہیں؟ تو ڈاکٹر صاحب قبلہ سے میرا محبت کا اور احترام کا رشتہ ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب نے یہ مجھے خود یہ بات ارشاد فرمائی مسجد نبی شریف کے اندر۔ فرمانے لگے کہ ہماری پہلے 5 بہنیں تھیں اور ابا جی محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، اور آج میں نے جب سوانح حیات پڑھی نا، آپ یقین فرمائیں حضور اشرف المشائخ قدس سیر العزیز جو بھی بات ہوتی ہے محبوب پاک سے عرض کرتے ہیں، جو بھی بات ہوتی ہے محبوب پاک سے عرض کرتے ہیں، کیونکہ وہ اما السائل فلا تنہر کا راز جان چکے تھے۔ وہ جو ہے نا یا ربی یا سل توتا، اس کا راز جان چکے تھے کہ محبوب کی چوکھٹ اس کی چوکھٹ سے جدا نہیں، راز جان چکے تھے۔ فرماتے ہمارے ابا جی قبلہ جانے کائنات جانے عالم مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں عرض کرتے ہیں، اور پھر جب آپ تشریف فرما ہوتے ہیں بین النوم والیقظہ کی کیفیت طاری ہے، کیا دیکھتے ہیں کہ جانے کائنات جانے عالم مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک گود میں بچہ اٹھائے ہوئے آپ تشریف لا رہے ہیں، اور مجھے وہ بچہ عطا فرمایا اور فرمایا میرے نام پہ نام رکھنا۔ وہ بچہ کون ہے؟ یہ حضرت ڈاکٹر محمد اشرف جیلانی اشرفی دامت برکاتہم العالیہ کی ذات ہے۔ اب ہم تو اس بات پہ بھی خوش ہوتے ہیں کیونکہ حدیث پاک الارواح جنود مجندۃ بخاری شریف میں ہے کہ تمام روحوں کا لشکر اللہ نے اکٹھے پیدا کیا ہے، جو عالم ارواح میں ملا ہے وہ یہاں ملے گا، جو وہاں نہیں ملا وہ یہاں نہیں ملے گا، جس کا وہاں تعارف نہیں ہوا یہاں اس کا تعارف نہیں ہوا۔ ارے جب ہم اللہ والوں کے چہروں کو دیکھتے ہیں اپنی قسمت پہ رش جاتا ہے، کیونکہ ہم نے وہاں بھی ان سے ملاقات کی ہے تو یہاں ملاقات کر رہے ہیں، وہاں کی تعارف ہوا ہے تو یہاں تعارف کر رہے ہیں۔ نہ ہمیں کسی بد باطل خبث بر مدنی جو ہے وہ خبث بر مبنی سینہ رکھنے والے سے ملاقات نہیں، یا ہمیں رسول سے محبت ہے یا آل رسول سے محبت ہے یا محبین آل رسول سے محبت ہے۔ اور حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جو وہاں ملا وہ یہاں ملے گا، جس کا وہاں تعارف ہوا یہ حدیث پاک پر شرح لکھتے ہیں وہ اس کا تعارف یہی ہوگا، جس کی وہاں ملاقات ہوئی اس کی یہاں ملاقات ہوگی۔ تو پوچھا گیا اے شاہ عبدالحق محدث دہلوی بتائیں پتہ کیسے چلے گا کہ یہ وہاں ملا ہے؟ فرمایا پہلی نظر دیکھتے ہی لگے گا کہ برسوں سے ان سے ملاقات رہی ہے، یہ نشانی ہو، یعنی برسوں سے ملاقات رہی ہے۔ آپ تصوف والے دیکھیں، طریقت والے دیکھیں، حقیقت والے دیکھیں، میں نے عرض کیا نا یہاں شریعت کا بھی غلبہ ہے، طریقت کا بھی غلبہ ہے، حقیقت کا بھی غلبہ ہے، معرفت کا بھی غلبہ ہے، کیونکہ یہ لوگ ہیں مقام حضوری والے۔ اور مقام حضوری کیا ہوتی ہے؟ 2 مقام ہوتے ہیں تصوف میں، ایک ہے مقام حاضری اور ایک ہے مقام حضوری۔ دربار شریف پہ ہم جاتے ہیں نا کہیں اللہ والے کی مزار پہ، وہ تو جلوہ گر ہوتے ہیں، چونکہ ہم وہ آنکھیں نہیں رکھتے ہمیں در و دیوار نظر آتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں حاضری۔ جہاں مزار والا جلوہ گر ہو مگر در و دیوار نظر آئے اس مقام کو مقام حاضری کہتے ہیں، اور جہاں در و دیوار کے ساتھ خود سرکار نظر آئے اس کو مقام حضوری کہتے ہیں، اور جہاں سرکار نظر ہے اس کو مقام حضوری کہتے ہیں۔ یہاں میں ایک بات عرض کرتا چلوں، حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ جب مدینہ شریف میں ہوتے ہیں اپنی داڑھی مبارک سے نا سرکار کی چوکھٹ پہ جھاڑو دیتے ہیں، اور پھر جھاڑو دینے کے بعد داڑھی کو ایسے نہیں چھوڑتے، اس پر کپڑا ڈال کے رکھتے ہیں۔ کسی نے پوچھا اے شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ داڑھی مبارک پہ کپڑا ڈال کے کیوں رکھتے ہیں؟ فرماتے اس لیے کہ کسی گستاخ کی نظر اس داڑھی پر نہ پڑے، کیونکہ یہ مصطفیٰ کی چوکھٹ کے قریب رہی ہے۔ اس بات کو سمجھے کہ جو چیز مصطفیٰ کی چوکھٹ کے قریب رہے اس کو گستاخوں سے کیسے بچانا ہوتا ہے، یہ کوئی شاہ عبدالحق محدث دہلوی سے پوچھے۔ اور آپ نے کیا فرمایا اے عبدالحق محدث دہلوی آپ دہلی میں جائیں اور حدیث کا کام کریں۔ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم غلام ہیں، حکم تو آپ کا چلے گا، لیکن اگر میری عرضی آپ سن لیں مجھے یہیں پہ اجازت دیں میں یہیں بیٹھ کر ریاض الجنہ میں حدیث پڑھاؤں گا۔ تو میرے آقا نے فرمایا شاہ عبدالحق یہاں بیٹھ کے تو در و دیوار کو دیکھتا ہے، جب وہاں جائے گا آنکھیں بند کرے گا، جہاں آنکھیں بند کرے گا اپنے سرکار کو دیکھے گا۔
اور یہ مقام حضوری ہے۔ اور پھر جب آپ آئے نا تو جانے کائنات جانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جانا نا ملتان میں حضرت موسیٰ پاک شہید ہیں، ان کے ہاتھ پر بیعت لازمی کرنا۔ اب آپ آتے ہیں یہاں پہ بیعت ہوتے ہیں، بیعت ہونے کے بعد وہاں چلے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں میرے آقا نے مجھے یہ فرمایا کہ جہاں کوئی اللہ کا ولی نظر آئے نا وہاں جا کے زیارت ضرور کرنی ہے۔ حضرت شاہ عبداللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں جہاں کوئی اللہ والا نظر آتا میں زیارت کے لیے چلا جاتا۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ ایک مشہور تھا، دیکھیں مشہور ہونا ولایت کی علامت نہیں ہوتی، اس کی بارگاہ میں مقبول ہونا علامت ہوا کرتی ہے ولایت۔ مشہور ہونا نہیں، مقبول ہونا ہے۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں اس کو ملنے کے لیے گیا تو وہاں میں نے دیکھا وہاں پہ ساری غیر شرعی حرکات تھی، شریعت کے خلاف کام ہو رہا ہے۔ تو میں بڑا پریشان ہوا، وہ مجھے دیکھ کے کہتے اچھا شاہ عبدالحق بھی آ ہی گیا ہے سادے کو، کہتے یہ ایک عجیب بات تھی۔ اور میں جب گیا نا تو اس نے مجھے کہا کہ فلاں مشروب پیو جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، پاک آستانے پہ اس کا نام نہیں لیتا، میں احتیاط کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا جناب یہ پیو، میں نے کہا میں نہیں پیتا کیونکہ قرآن و حدیث میں منع ہے، جان عالم نے منع کیا، میں نہیں پیتا۔ انہوں نے کہا اچھا نہیں پیتا نا تو جب مقام حضوری پہ یار کا دیدار کرتا ہے نا آج تجھے دیدار نہیں ہوگا۔ اب یہ بات ذرا مشکل ہے، میں اس کو آسان کر کے سمجھاؤں گا۔ کہتے ہیں جی میں نے کہا ٹھیک ہے اگر نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا، تیرے جیسا فاسق فاجر اگر تو میری زیارت کو روک سکتا ہے تو روک لے، لیکن میں یہ حرام نہیں پیوں گا۔ کہتے جب میں آنکھیں بند کرتا مقام حضوری پر فیض ہوتا، جب میں نے آنکھیں بند کی تو میں کیا دیکھتا ہوں، وہ فقیر جو استدراج کا قائل تھا، کرامت کا نہیں، وہ ولی ہوتا تو کرامت ہوتی، وہ تو شیطان کا چیلا تھا، استدراج کیا اس نے، کہا تو نے وہ کام نہیں کیا میں نہیں جانے دوں گا۔ اب حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے 3 دن میں اس مقام پر نہ گیا۔ تیسرے دن جان عالم جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مجلس میں پوچھا شاہ عبدالحق نہیں آئے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ایک وہاں پہ بندہ کھڑا ہے جو شیطانی مسخرہ ہے، وہ بس روک رہا ہے۔ فرمایا وہ کتا میرے عبدالحق کو روکے، بس یہ کہنا تھا۔ حضرت شاہ عبدالحق کہتے ہیں وہ ہٹ گیا، میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا، پھر اس کے آستانے پہ گیا، میں نے پوچھا تمہارا پیر کدھر ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں وہ نظر نہیں آیا۔ میں نے کہا کوئی جانور نکلا ہے؟ اس نے کہا ہاں یہ کتا تھا ایک نکلا ہے۔ میں نے کہا تم اس خانقاہ کو چھوڑ دو، یہاں شریعت کا انکار کیا جاتا ہے، شریعت کی مخالفت کی جاتی ہے۔ ابھی میں بارگاہ رسالت مآب سے ہو گیا ہے، انہوں نے فرمایا وہ کتا، ان کی زبان سے کتا نکلا، وہ کتا نکل کے یہاں سے چلا گیا ہے۔ اب یہاں اس کو لکھنے کے بعد ایک صوفی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، کہا اگر وہ شیطان کا چیلا تھا تو وہ رکاوٹ کیسے بنا زیارت مصطفیٰ کے لیے؟ وہ اس مقام تک پہنچا کیسے؟ کہا استدراج اس نے کیا ہے، بات اصل یہ تھی محبوب نے فرمایا ہے شریعت کا دامن نہ چھوڑنا، خود مسلط کر کے دیکھا جاتا ہے تو شریعت کا دامن چھوڑتے ہیں یا اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، حضور اشرف المشائخ رحمت اللہ علیہ، آپ کا عالم یہ ہے اگر آپ مکے میں تشریف فرما ہوں، مطاف میں ہوں تو ابدالوں کی زیارت کرتے ہیں، آپ وہاں تشریف فرما ہوں اگر پاؤں متورم ہو جائے تو وہاں پہ آسمانی مخلوق آ کے اشارتاً کہتی ہے حضور زمزم اپنے قدمین پہ ڈالیے، شفا ملتی ہے۔ حضور اشرف المشائخ وہ ہیں کہ آج میں نے ایک آپ کا واقعہ پڑھا، مجھے کافی دیر اس پر کیفیت کاری رہی۔ فرماتے اب جو لوگ حج پہ جاتے ہیں نا وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ وہاں اکثر حبشی اور نسل لوگ آئے ہوتے ہیں، ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ بالکل سپیس نہ بھی ہو نا تو درمیان میں گھس آتے ہیں۔ اسی طرح جب حضور اشرف المشائخ وہاں پر جلوہ گر تھے تو ایک آپ کے مرید نے بالکل آپ کے ساتھ جڑ کے بیٹھا، اس کے باوجود بھی ایک حبشی آیا اور درمیان میں اس نے آ کے نماز کی نیت کر لی۔ اب ہوتا یہ ہے چونکہ وہ بڑے طویل القامت ہوتے ہیں اور بڑا ان کا جسم بھی عجیب ہوتا ہے، اب وہ درمیان میں جب سجدے میں جاتے ہیں تو جو ساتھی ساتھ ہونا اس کے اوپر سارا وزن ڈال دیتے ہیں، اب بھی ہوتا ہے۔ اب یہ تھا کہ حضور اشرف المشائخ جو ہے وہاں پہ جب سجدے میں گئے آپ فرماتے ہیں دل میں یہ بات آئی کہ یہ سارا وزن مجھ پہ ڈال رہا ہے۔ خیر وہ جب اٹھا نا تو وہ چلا گیا اور میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ میں تو آپ کی آل پاک میں سے ہوں اور آپ کا مہمان ہوں، آپ کے در دولت پہ آیا ہوں، اب میں اس پاس میں نہیں پڑھتا، نہ جانے آپ الجھ نہ جائیں کہ جوز اور قل میں کیا فرق ہوتا ہے۔ ہاں اس میں نہیں جاتا، میں آج جوز اور قل کی بات نہیں کرتا، میں کوشش کر رہا ہوں ایسی بات کروں جو صرف آپ کو سمجھ آ سکے۔
عزیزان محترم فرماتے ہیں جب میں نے یہ محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا تو اگلے دن میں دیکھتا ہوں وہی حبشی لوگوں کو پہچان رہے، گویا حضور اشرف المشائخ قدس سر العزیز کی زیارت کرنا چاہتا تھا، جب سامنے آیا اور کہتے انت آل رسول، اور کہنے لگا مالش، یعنی عربی میں سوری کو مالش کہتے ہیں، ہم تو مالش کسی اور چیز کو کہتے ہیں نا، کہتے ہیں معافی معافی، حضور والا مہربانی کریں، انت آل رسول، آپ جو ہیں سرکار کی اولاد میں سے ہیں، گویا وہ خود نہیں آیا تھا، جان عالم نے بھیجا تھا، میری اولاد جلوگر ہے اور تو توہین کرتا ہے، ان پر بوجھ ڈالتا ہے۔ اب کہتے ہیں جب وہ آئے نا تو میں نے مجھ سے معافی مانگی، میں نے معاف کر دیا، اور معاف کیسے کیا؟ پھر یہ نہیں فرمایا جہاں میں نے تجھے معاف کیا ہے، آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، آپ پہلے محبوب کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش فرماتے ہیں اور عرض کرتے ہیں آقا ہم بھی اس سے راضی ہو گئے، آپ بھی راضی ہو جائیں، ہم نے بھی اس کو معاف کیا ہے، آپ بھی معافی عطا فرما دیں۔ دوستو یاد رکھیں، ہر وہ بندہ جو عاجزی اور انکساری کا پیکر ہوتا ہے نا، میرا بھی چشتی رحمت اللہ علیہ، چشتی صابری سلسلے کے بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ فرماتے بیکھا بات اغم کی کہن سنن کی نہ، جو جانے ہے وہ بولے نہ، جو بولے ہے وہ جانے نہ۔ کہتے ہیں یہ ایک تصوف ایک راز ہوتی ہے، اور یہ حقیقت، یہ ولایت، یہ طریقت ایک راز ہے، جس کے پاس ہوتا ہے وہ بتاتا نہیں، اور جس کو جو بتاتا ہے اس کے پاس ہوتا نہیں، کیونکہ جو زبان ہے یہ بولتی ہے سنتی نہیں، اور کان سنتے ہیں بولتے نہیں، یہی طریقت ہوا کرتی ہے۔ کوئی عام شخص ہوتا تو کہتا جا بابا تجھے معاف کیا ہے، پر انہوں نے خود نہیں فرمایا معاف کیا ہے، بارگاہ رسالت باپ کی طرف توجہ ہوتے ہیں، وہ متوجہ ہوتے ہیں، آقا ہم نے بھی ان کو معاف کیا ہے، آپ بھی ان کو معاف فرما دیں۔ عزیزان محترم، تو میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو پایہ تکمیل تک پہنچا کے ابھی میری تقریر شروع نہیں ہوئی، میں نے حضور اشرف المشائخ کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کیا، تقریر ابھی شروع ہو گئی۔ محترم، اب یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، گود میں بچہ لیا ہے، اور فرمایا میرے نام پہ نام رکھنا، وہ جناب قبلہ ڈاکٹر صاحب کی ذات والا شان ہے۔ اور آپ یاد رکھیں الابریز کے اندر حضرت عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب کوئی بندہ خواب کے اندر جانے کائنات جانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا ہے، اس کے 9999 درجے ولایت کے طے ہو جاتے ہیں۔ یعنی جب بھی کوئی اللہ کا بندہ جانے کائنات جانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتا ہے، کیونکہ میرے آقا نے خود فرمایا من رانی فی المنامی فسیرانی فی الیقظہ، او کما قال علیہ السلام، جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب جاگتے ہوئے بھی دیکھے گا۔ اس میں ایک خوشخبری یہ ہے کہ اس کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک جانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کرے گا، اور دوسری خوشخبری یہ ہے ابھی خواب میں زیارت ہوئی ہے تو 9999 درجے ولایت کے طے ہو گئے ہیں۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر کوئی امتی خواب میں محبوب کو دیکھے تو 9999 درجے ولایت کے طے ہوتے ہیں، پھر صحابہ اور اہل بیت کی کیا شان ہے جو چہرہ مصطفیٰ کو تکتے رہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، شان اولیاء، فیضان اشرفیہ، فیضان اشرفیہ۔ عزیزان محترم، تقریر اب شروع ہو رہی ہے، پہلے تبریک تھا، ہدیہ تبریک، اب تقریر، اب تصوف کی بات ہوگی، ذرا دل کے دریچے کھول کے بیٹھے۔ عزیزان محترم، برکت کے لیے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک ہدیہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ یہ آیت پڑھتے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اب یہاں ایک نکتہ ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کیوں ہے، یصلون علی محمد کیوں نہیں ہے، یصلون علی احمد کیوں نہیں ہے، اور پھر آپ کا ایک نام خاص بھی ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہاں پر یصلون علی عبادی کیوں نہیں ہے، یصلون علی احمد کیوں نہیں ہے، یصلون علی محمد کیوں نہیں ہے، یصلون علی نبی کیوں ہے، علی النبی کیوں ہے؟ فرمایا بات دراصل یہ ہے اگر یہاں پہ یصلون علی محمد ہوتا تو لوگ یہ کہتے
جب آپ دنیا میں جلوگر ہوئے اس دن سے اللہ جان عالم پر درود بھیج رہا ہے، اور یصلون علی احمد ہوتا تو شبہ یہ پیدا ہوتا جس دن سے عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کی آمد کی بشارت دی ہے کہ میرے بعد نبی آئیں گے اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا، کہا جب سے عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی ہے تب سے اللہ ان کی ذات پہ درود بھیجتا ہے۔ کہا اگر یصلون علی عبادی ہوتا تو اس میں یہ اشکال پیدا ہوتا، جب سے آپ معراج پہ گئے ہیں تب سے اللہ ان پر درود بھیجتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں یصلون علی النبی لگا کے اللہ نے یہ بتا دیا ہے یہ میرا نبی جب سے نبی ہے تب سے اللہ درود بھیجتا ہے، یہ کب سے نبی ہے؟ فرمایا کنت نبی و آدم بین الماء والطین، ابھی آدم پانی اور مٹی کے مراحل میں نہ تھے، کنت نبی و آدم بین الروح والجسد، ابھی روح اور جسم کے معاملات میں نہیں تھے، یہ تب سے نبی ہیں، اور یہ جب سے نبی ہیں اللہ تب سے آپ کی ذات پر درود بھیجتا ہے، تب سے درود بھیجتا ہے۔ عزیزان محترم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی سنگت اختیار کرو۔ یہاں صادقین سے مراد روح المعانی اٹھائیں، روح البیان اٹھائیں، آپ تفسیر کشف الاسرار اٹھائیں، تبیان القرآن اٹھائیں، ضیاء القرآن اٹھائیں، تعویلات نجمیہ اٹھائیں، آپ عبد الرحمن سلمی کی جو ہے تفسیر کو پڑھیں، تفسیر البدلیسی تصوف کی اعلیٰ تفسیر ہے اس کو پڑھیں، اس میں یہ ہے کہ صادقین سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو لوگ مرشدین کہتے ہیں، صادقین سے مراد وہ لوگ ہیں جو فنا فی شیخ، فنا فی رسول اور فنا فی اللہ کے مقام پر ہیں، اور صادقین سے مراد اللہ کے ولی ہیں۔ اب کہا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ولیوں کی سنگت اختیار کرو۔ کہتے ہیں ہم سنگت اختیار نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں تمہیں کہا بھی نہیں ہے، جن کو کہا ہے وہ سنگت اختیار کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، وہ کہتے ہیں ہم درود اور سلام نہیں پڑھتے، ہم نے کہا تمہیں کہا بھی نہیں ہے، جن کو کہا ہے وہ درود بھی پڑھتے ہیں اور سلام بھی پڑھتے ہیں۔ کہتے ہم وسیلے کو نہیں مانتے، ہم نے کہا تمہیں کہا بھی نہیں ہے، جن کو کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، ایمان والے وسیلہ مانتے بھی ہیں، وسیلے کو جانتے بھی ہیں۔ تو جن کو کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ولیوں کی سنگت اختیار کرو۔ ہم تو قرآن پڑھ کے ولیوں کی سنگت اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اور کہا سید محمود بغدادی آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ذرا مائیت کو سمجھو، اس خانقاہ پہ آنے والے یہ پیغام لے کے جاؤ، مائیت کہتے کس کو ہے؟ توجہ ہے نا آپ کی میری طرف؟ مائیت کہتے کس کو ہے؟ سید محمود بغدادی آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مائیت یہ ہے، دو باتیں آپ کرتے ہیں، فرماتے ہیں یہ لوہا ہے نا، لوہا، یہ لوہا ایک دن اس نے ارادہ کیا کہ میں آگ کی مائیت حاصل کروں، یہ لوہا آگ کی مائیت میں چلا گیا، جب یہ پہنچا تو آگ نے اس پر اپنا رنگ چڑھایا، اب یہ پہلے گرم ہوا پھر اور گرم ہوا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے جو آگ کا رنگ وہی لوہے کا رنگ، پھر یہ کسی بندے کو لگائیں یا جانور کو لگائیں جو آگ کا کام، پھر اس کا کام، وہ آگ بھی جلاتی یہ بھی جلاتی، لوہا مائیت آگ میں گیا، اس کا رنگ چڑھا، اس کا کام بھی وہی ہو گیا۔ تو کہا مائیت کہتے اس کو ہیں کہ جب بندہ فنا فی شیخ ہوتا ہے، پھر فنا فی رسول پر پہنچتا ہے، پھر فنا فی اللہ کے مقام پہ پہنچتا ہے، اور فرائض کے بعد تقرب الیہ بالنوافل، اور نوافل سے قرب ملتا ہے، اللہ فرماتا ہے پھر میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، وہ نہیں دیکھتا میں دیکھتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، وہ نہیں سنتا میں سنتا ہوں، میں ان کی زبان بن جاتا ہوں، وہ نہیں بولتا میں بولتا ہوں۔ ارے آگ کی مائیت میں لوہا گیا، کام بھی بدلا مگر جنس نہیں بدلی، رہا لوہا ہے۔ تو بندہ جب یار میں فنا ہوتا ہے، رہتا بندہ ہے، کام اس کے کرتا ہے، دیکھتا یہ ہے، بولتا یہ ہے، بولنا اس کا ہوتا ہے، سنتا یہ ہے، سننا اس کا ہوتا ہے۔ اور پھر مولانا روم نے جہاں پر بھی ایک نکتہ بیان کیا ہے، مفتی صاحب توجہ ہے، مولانا روم فرماتے ہیں جو اس مقام پر ہوتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم اس مقام پر ہیں، انہوں نے ایک مثال دی ہے، انہوں نے کہا وہ نہیں کہتے ہم اس مقام پر، انہوں نے ایک مثال دی، انہوں نے کہا کہ بادشاہ تھا، اس کا گھوڑا ہو گیا بیمار، تو بادشاہ نے کہا جو یہ کہے گا میرا گھوڑا مر گیا تو میں اس کو قتل کر دوں گا۔ اب گھوڑا بیمار ہو گیا، اتفاق سے گھوڑا فوت ہو گیا، جب گھوڑا مر گیا نا تو انہوں نے دیکھا جو وزیر جائے گا کوئی بھی جائے گا بادشاہ نے قتل کر دینا ہے، تو کہا ایک مجنون ٹائپ تھا، موٹی عقل کا آدمی تھا، اس نے کہا اس کو بلاؤ اور اس کو کہو جاؤ بادشاہ کو کہو کہ تیرا گھوڑا مر گیا۔ اس نے کہا بھولا ضرور ہوں پر اتنا بھولا نہیں ہوں، مجھے بھی اپنی جان پیاری ہے، میں نہیں کہتا۔ جا کے انہوں نے وزیر نے تلوار نکالی، کہا یہاں کہے یا بادشاہ کو جا کے کہے
کہنا تجھے پڑے گا۔ اس نے کہا چلو بادشاہ کے سامنے جاتا ہوں، اتنی دیر جان تو بچتی ہے۔ اب وہ بھولا نہیں تھا، وہ مجنون بھی نہیں تھا، وہ صوفی تھا۔ وہ جب گیا نا تو جب پہنچا تو وہاں پہنچ کے اس نے کہا بادشاہ سلامت، حضور والا ابھی میں دیکھ کے آیا ہوں، پہلے آپ کا گھوڑا بے چین تھا، ایسے پاؤں مار رہا تھا، وہ مقام ہجر پر تھا، ابھی دیکھتے دیکھتے مقام وصال پر چلا گیا ہے، اب اس کے ہاتھ پاؤں نہیں پڑک رہے۔ کہا اچھا تو کیا بتانا چاہتا ہے؟ گھوڑا مر گیا؟ اس نے کہا حضور جان بھی آ رہی ہے، کہوں مر گیا تو جان جاتی ہے، آپ خود ہی سمجھ جائیں۔ اگر میں کہوں گھوڑا مر گیا تو جان جاتی ہے، آپ خود سمجھ جائیں۔ تو جو تصوف میں ہوتا ہے وہ خود نہیں کہتا میں خود ہوں، بلکہ قرآن کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ ہم جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں بٹھا دیتے ہیں۔ ایک علمی نکتہ ہے، میں اس کو نا گرامر میں آپ کو نہیں جاؤں گا، بالکل آسان کر کے سمجھاتا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک کہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے نا، سب سے پہلے جبریل امین کو بلاتا ہے، یا جبریل انی احب فلانا فاحبہ، اے جبریل زمین پر میں فلان سے محبت کرتا ہوں، تمہیں بھی حکم دیتا ہوں تو بھی محبت کر۔ اچھا یہ جو زمین پہ جس سے محبت کی جا رہی ہے اللہ کا ولی ہے کہ نہیں ہے؟ بولے تو صحیح نا، دوست ہے نا۔ جیسے اللہ محبت فرمائے وہ ولی اللہ ہوتا ہے نا۔ ہمیں کہتے ہیں تم ولی سے محبت کیوں رکھتے ہو؟ میں نے کہا خدا کیوں رکھتا ہے؟ یا جبریل انی احب فلانا فاحبہ، اے جبریل ہمیں فلان سے محبت ہے، تمہیں بھی حکم دیتے محبت رکھ۔ اور پھر صرف یہ نہیں کہ تو محبت رکھ، بلکہ تو ایسا کر جتنے فرشتے ان کو بتا دے۔ اللہ فرماتے ہیں ہمیں اس بندے سے محبت ہے، تم سارے فرشتے ان سے محبت رکھو۔ اور پھر اس محبت کو یہاں نہیں رہنے دینا، بلکہ جو مقبول دل ہے نا ان دلوں میں اس محبت کو بٹھا دو۔ اور صاحب تفسیر روح المعانی نے ایک نکتہ لکھا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ یہاں اس میں صفات رحمان ہے، اس میں ذات اللہ کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا اگر یہاں اس میں ذات اللہ ہوتا تو اللہ اپنے ولیوں کی محبت ہر دل میں رکھتا۔ الرحمن لگا کہ اللہ نے بتایا جو میرے پسندیدہ دل ہوں گے میں انہی دلوں میں ولی کی محبت کو رکھوں گا، ہر دل میں ولی کی محبت نہیں ہوگی، ہر دل میں ولی کی محبت نہیں ہوگی۔ اور فرمایا اب دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے امر ترغیبی، ایک ہوتا ہے امر تسریح۔ مثلا امر ترغیبی کیا ہے؟ آپ سے جو وابستہ آپ کے محبین ہیں، مریدین ہیں، مخلصین ہیں، ان کو پتہ ہے کہ حضور حزب البار پڑھتے ہیں، صرف یہ خود پڑھتے بتاتے نہیں، کیونکہ جو امر ترغیبی ہوتا ہے اس میں ترغیب کا مضمون ہوتا ہے، امر کا صیغہ نہیں ہوتا۔ ترغیب کا مضمون ہوتا ہے، امر کا صیغہ نہیں ہے، اور یہ خود پڑھتے ہیں بتاتے نہیں۔ اچھا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے آپ فرماتے ہیں میاں ہم قصیدہ غوثیہ پڑھتے ہیں، مجھ سے محبت رکھنے والے تم بھی پڑھا کرو۔ اب یہ امر ترغیبی بھی ہے، امر تسریح بھی ہے، تو آپ پوری شریعت کا مطالعہ کریں نا، آپ کو امر ترغیبی اور امر تسریح دو چیزوں میں ملے گا، یا آیت درود میں ملے گا یا محبت ولی میں ملے گا۔ یعنی یہ دو چیزوں میں سے آپ کو یہ آیت درود میں ملے گا یا محبت ولی میں ملے گا۔ ترتیب دیکھیں، اللہ اور اس کے سارے فرشتے جان عالم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود اور سلام بھیجو۔ اور بخاری شریف کیا کہتی ہے؟ اللہ بھی ولی سے محبت کرتا ہے، جبریل بھی کرتا ہے، فرشتے بھی کرتے ہیں، اور جو مقبول دل ہیں ان دلوں میں محبت بٹھا دی جاتی ہے۔ تو پوری شریعت کا مطالعہ کریں تو آپ کو قرآن میں یہ امر ترغیبی اور تسریح آیت درود میں ملے گا اور بخاری شریف میں محبت ولی میں ملے گا۔ جو فرما رہے ہیں تو یہ امر ترغیبی اور تسریح آپ کو یا آیت درود میں ملے گا یا محبت ولی میں ملے گا۔ تو آگے سید محمود بغدادی آلوسی رحمۃ اللہ علیہ ایک اور نکتہ بیان کرتے ہیں، یہ صوفیاء کے لیے ہے۔ فرمایا معیت کہتے کس کو ہے؟ فرمایا خالطہم لتکون مثلہم، ایسے خلط ملط ہو جاؤ اس یار کی صورت میں جہاں جا کے بیٹھتے ہو۔
ترجمہ کیا بنتا ہے؟ کہا یہ نہیں کہ جس طرح لوہا مائیت آگ میں گیا جب تک رہا تو رنگ بھی چڑھا، کام بھی وہی ہوا، اگر اس کو پیچھے ہٹا دینا تو یہ پہلے سے بھی بے رنگ ہو جاتا ہے، بد رنگ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہاتھ میں ہاتھ دینا ضروری نہیں، مائیت یہ ہے کہ جس ہاتھ میں ہاتھ دیا پھر اتنا حاضریاں دو، اتنا قرب حاصل کرو، جب سامنے ہو تو یار کے چہرے کی زیارت کرو، جب تم نہ ہو تو پھر تصور شیخ میں غوطہ زن ہو جاؤ، جب تم غوطہ زن ہو جاؤ گے خالطہم لتکونوا مثلہم، مائیت کہتے ہیں اس کو ہیں کہ اتنا قریب رہو اور ایسے ہو جاؤ جو تمہیں دیکھے صورت ان کی نظر آئے جن کی مجلس میں تم جاتے بیٹھتے ہو۔ یہ تصویر، یہ مائیت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اور پھر ہمیں کہتے ہیں حضور والا آپ لوگ جاتے ہیں ولیوں کے پاس، ان کی یہ محبت تمہیں قیامت والے دن کام آئے گی۔ میں نے کہا اگر ہم حدیث پڑھیں تو تم کہتے ہو یہ حدیث حسن ہے، یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث حسن ہے، اگر حسن ہے تو حسن لذات ہی ہے لغیر ہی ہے، یہ حدیث مرفوع ہے، مرسل ہے، مقطوع ہے، شاذ ہے، منکر ہے، غریب ہے، متواتر ہے، پھر تم حدیث کے نام پوچھتے ہو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ زخرف ہے، فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت والے دن سارے رشتے دشمن میں ہو جائیں گے، بیٹا باپ کا نہیں ہوگا، باپ بیٹے کا نہیں ہوگا، بھائی بھائی کا نہیں ہوگا، ماں بیٹی کی نہیں ہوگی، سارے رشتے دشمنی میں بدل جائیں گے۔ یہی ایک ولیوں کا رشتہ ہے جو قیامت والے دن کام آئے گا۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، بڑے دانشور اور سمجھدار بیٹھے، قرآن یہ فرماتا ہے قیامت والے دن ان کا رشتہ کام آئے گا۔ یہ کام تو تب آئے گا نا جب دنیا میں ہوگا، اگر دنیا میں ان کی مخالفت کی ہوگی تو پھر یہ کام کیسے آئے گا؟ تو کام میں لانے کے لیے اس رشتے کو دنیا میں رشتہ بنانا پڑتا ہے، یہی تو تصوف ہے اور یہی طریقہ ہے۔ عزیزان محترم، یاد رکھیں، عرس کے حوالے سے دو چار باتیں عرض کر دوں۔ جب عام بندہ جاتا ہے اس کی موت علیحدہ، کافر کی موت علیحدہ، منافق کی موت علیحدہ، عاشق کی موت علیحدہ۔ اب دیکھیں نا، پرانا زمانہ تھا، جب زمانہ تو یہی ہے، پرانے وقتوں میں یہ ڈاکٹر کا لفظ نہیں آتا تھا، حکیم ہوتے تھے، اب بھی ہیں حکیم۔ اچھا، کوئی بندہ دنیا سے چلا جاتا تو کیا کرتے ہیں؟ حکیم صاحب دیکھیں ذرا بندہ زندہ ہے یا مر گیا ہے۔ حکیم صاحب تصدیق کرتا بندہ زندہ ہے یا مر گیا ہے۔ کبھی ہم بیٹھے نا سر جوڑ کے قرآن حکیم سے پوچھیں، قرآن تو بتا زندہ کون ہوتا ہے اور مردہ کون ہوتا ہے؟ اے قرآن تو بتا زندہ کون ہوتا ہے اور مردہ کون ہوتا ہے؟ جب قرآن سے سوال کرتے ہیں اے قرآن یہ بتا زندگی کی تعریف کیا ہے، تو قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کے راستے میں قتل ہو گیا، بل احیاء، وہ زندہ ہے، تمہیں شعور نہیں۔ پتا چلا ایک بندہ مسلمان ہوتا ہے، نبی کے فرمان سے وفا کرتا ہے اور پھر اپنی جان دے دیتا ہے، اور جب جان دیتا ہے اللہ فرماتا ہے اب اس کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے۔ تو پتا چلا در مصطفیٰ سے وفاداری زندگی کا نام ہے۔ جو میرے محبوب علیہ السلام سے وفادار ہے وہ اس جہان میں رہے تب بھی زندہ ہے، وہ قبر میں چلا جائے جب بھی زندہ ہے۔ اور اگر محبوب کی اپنی ذات کی بات آئے، حیات النبی کا مسئلہ تلاش کرنا ہو، علماء تشریف فرمان ہے، مفتیان کرام تشریف فرما ہے، یہ جو بندہ آیا تھا جو قتل ہوا تھا، اس نے صرف موت قبول کی ہے، یہ اللہ کے لیے مرا ہے۔ جس کی موت صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ فرماتا ہے وہ زندہ ہے۔ اب اللہ کے نگاہ علم میں ہوگا کہ یہ منصوب اور منصوب الہ کو بھول جائیں گے، یہ محتاج اور محتاج الہ کے قانون کو بھول جائیں گے، یہ شہید کی زندگی تو مانیں گے مگر میرے نبی کی زندگی پر سوال کریں گے۔ تو فرمایا جو صرف آئے اور دنیا میں آ کر مر جائے اللہ کے لیے، جس کی موت اللہ کے لیے ہو، وہ تو زندہ ہے۔ اللہ کے علم میں تھا لوگ محبوب کی حیات پر بات کریں گے، تو اللہ نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ نے کیا سمجھایا ہے؟ جس کی زندگی، جس کی موت صرف اللہ کے لیے ہے وہ تو زندہ ہے، جس نبی کا سب کچھ اللہ کے لیے، اس نبی کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ اب کچھ اللہ کے لیے، اس نبی کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ تو قرآن کیا فرماتا ہے؟ قرآن فرماتا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں آیا اور نبی سے وفادار ہوا تو زندگی میرے مصطفیٰ سے وفاداری کا نام ہے۔ اے پھر قرآن تو بتا موت کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا انک لا تسمع الموتى، محبوب جو آپ کی بات کو نہ سنے وہ مردہ ہے۔ اب اس کے دو معنی ہیں۔
ایک معنی یہ ہے، مفسرین کرام نے فرمایا محبوب جو سنانا چاہے نہ سنے، توجہ نہ کرے، وہ مردہ ہے۔ اور ایک معنی یہ ہے، فرمایا والضحیٰ کے چہرے کی بات ہو وہ نہ سنے، واللیل کے زلفوں کی بات ہو وہ نہ سنے، ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والی آنکھوں کا ذکر ہو وہ نہ سنے، علم نشرح کے سینے کی بات ہو وہ نہ سنے، طٰہٰ کے تاج کی بات ہو وہ نہ سنے۔ محبوب کے ذکر سے منہ پھیر لے اس کو مردہ کہتے ہیں۔ تو جو زندہ ہے وہ وفادار ہے، اور جو وفادار ہے اس جہان میں رہے تب بھی زندہ ہے، قبر میں چلا جائے جب بھی زندہ ہے، اور جو در مصطفیٰ کا غدار ہے وہ زندہ رہے تب بھی مردہ ہے، قبر میں چلا جائے جب بھی مردہ ہے، جب بھی مردہ ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ موت مٹانے کے لیے نہیں آتی، یہ موت بولیے، یہ موت مٹانے کے لیے نہیں آتی۔ کیوں؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، انما انا رحمۃ مہداۃ، میرے آقا نے فرمایا میری زندگی تمہارے لیے ہدیہ رحمت ہے۔ توجہ ہے آپ مراقبہ نہ کریں، سامنے مراقبہ نہیں ہوتا دیکھیں، سامنے بیٹھ کے مراقبہ جائز نہیں ہوتا، یہ اس وقت ہوتا ہے جب یار سامنے نہ ہو، اور پھر کیفیت ہو جائے تو پھر وہ لوگ بھی ہیں جن کی نظر سے یار کی صورت ہٹتی نہیں ہے۔ یہ سامنا آمنا سامنا یہ اور ہے، اس طرح میں ابھی آیا نہیں، میں آپ کا ذوق دیکھ رہا ہوں۔ تو عزیزان محترم، فرمایا کہ میرے آقا نے فرمایا انما انا رحمۃ مہداۃ، لوگو میری زندگی تمہارے لیے ہدیہ رحمت ہے۔ تبھی تو حضرت ابو العباس المرسی نے فرمایا تھا نا کہ الانبیاء الی اممہم عطیۃ وَنَبِيُّنَا لَنَا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہدیۃ وَفَرْقُ بَيْنَ الْعَطِیَّةِ وَالْہَدیہ، کہا سارے انبیاء اپنی امتوں کے لیے عطیہ ہیں اور ہمارے نبی ہمارے لیے ہدیہ ہیں۔ کیا فرق ہوتا ہے ہدیہ اور عطیہ میں؟ کہا جو عطیہ ہے وہ محتاجوں کو دیا جاتا ہے اور ہدیہ محبوبوں کو دیا جاتا ہے۔ ذرا توجہ رکھیے، ابھی آپ جو ہے نا توجہ کریں گے تو آپ کو مزہ آئے گا میں کہاں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں۔ یہ حضور اشرف المشائخ رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہے نا، تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اس جہاں میں رہے نا، فنا کیسی بقا کیسی جب اس کی آشنا ٹھہرے، فنا کیسی بقا کیسی جب اس کی آشنا ٹھہرے، کبھی اس گھر میں آ نکلے کبھی اس گھر میں جا ٹھہرے۔ اور میں یہ پڑھ رہا تھا کہ حضور اشرف المشائخ رحمۃ اللہ علیہ 20 سال سے پہلے ان کا آخری دورہ بھی اسی جگہ کا ہے، تو پھر جب آخری دورہ اسی جگہ کا ہے تو پھر یہاں دیوانے بیٹھ کے ان کا ذکر کیوں نہ کریں؟ ان کو پتہ چلے کہ یوم وصال پر بھی انہوں نے یاد رکھا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ عزیزان محترم، یہ محبوب کی ذات ہدیہ رحمت، اور جو موت ہے وہ بھی مومن کے لیے تحفہ ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ موت بھی تحفہ ہے اور محبوب کی ذات بھی ہدیہ ہے۔ جب اللہ کو اپنے بندے سے پیار، اپنے پیاروں سے مزید پیار آتا ہے تو پھر اللہ ان کو موت کا تحفہ دے کر در حقیقت یار کے دیدار کا تحفہ عطا فرماتا ہے۔ دیکھیں نا، کسی کا یار پل کے پار ہو تو وہ کوشش کرتا ہے میں پل کراس کر کے یار تک پہنچوں، تو کہا الموت جسر، یہ موت جو ہے پل ہے، یوصل الحبیب الی الحبیب، ایک یار کو دوسرے یار تک پہنچاتی ہے۔ کیونکہ مرے تو تب نا کہ موت نے مارا ہو، کل نفس ذائقۃ الموت، یہاں آپ نے موت کا ذائقہ چکھا ہے، آپ کو موت نے نہیں چکھا۔ توجہ رکھیں نا، موت کا ذائقہ آپ نے چکھا ہے۔ آپ کہیں نا بھئی دیگ میں سے تھوڑا سا ٹیسٹ کیا ہے، ہم چکھ رہے تھے، آپ نے دیگ کو چکھا ہے، آپ کو تو دیگ نے نہیں چکھا نا۔ اگر آپ کو دیگ چکھنی تھی تو پھر آپ تو بچتے ہی نا۔ تو موت کو تو نفس چکھتا ہے، موت نہیں چکھتی، کیونکہ موت مٹانے کے لیے نہیں آتی، موت گنبد خضرا کے مکی سے ملانے کے لیے آتی، موت مٹانے کے لیے نہیں آتی، گنبد خضرا کے مکی سے ملانے کے لیے آتی ہے۔ اور جو زندہ ہے وہ یہاں رہے تب بھی زندہ ہے، وہاں رہے تو تب بھی زندہ ہے۔ حضرت کو دیکھ کے مجھے حضرت پیر علی شاہ رحمۃ اللہ کے واقعہ بار بار سرگوشی کر رہے ہیں۔ حضرت بابا فضل الدین کلیامی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا فضل الدین کلیامی اور حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کا بڑا یارانہ تھا، اور اتنا پیار تھا کہ بابا فضل الدین نے کہا پیر صاحب جب میں دنیا سے جاؤں میرا جنازہ آپ پڑھانا۔ اس وقت موبائل تو تھے نہیں، ٹیلی گرام کا سسٹم بھی اس وقت اتنا فعال نہیں تھا، تو حضرت تاجدار گولڑ نے فرمایا چلیں بابا فضل الدین کلیامی دنیا سے چلے گئے، جنازہ پڑھانا ہے۔ تو حضرت پیر میر علی شاہ صاحب جب پہنچے نا، بابا فضل الدین کے گھر سے کچھ
فاصلے پر ایک جگہ ایک پلی پر نا بابا فضل الدین کلیامی بیٹھا ہے، کپڑے گیلے ہیں۔ تاجدار گولڑا نے فرمایا بابا ہم تیرا جنازہ پڑھانے کے لیے آئے ہیں اور تو یہاں بیٹھا ہے۔ عرض کی پیر صاحب جس کا جنازہ فضل الدین کا پڑھانا ہے وہ گھر پڑا ہے، ہم تو سید کے استقبال کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سبحان اللہ۔ ہم تو سید کے استقبال کے لیے بیٹھے ہیں تو پتہ چلا موت مٹاتی نہیں ہے، موت مٹانے کے لیے نہیں آتی، موت گنبد خضرا کے مکین سے ملانے کے لیے آتی ہے۔ اور جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو محبوب علیہ السلام کے بارے میں سوال ہوتا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ یہ جو ہمیں ہمارے مشائخ نے علماء نے یہ پڑھایا ہے کہ گنبد خضرا کے مکین کی جلوہ گری ہے، اور ادھر پڑھایا ہے کہ معاذ اللہ ختم ہو گئے ہیں۔ جب وہ قبر میں جاتے ہیں لا ادری کہتے ہیں، اور جب ہم قبر میں جائیں گے تو کہیں گے مر کے آیا ہوں اس دل ربا کے بعد۔ تو کیونکہ یہ موت مٹانے کے لیے نہیں آتی، گنبد خضرا کے مکین سے ملانے کے لیے آتی ہے۔ اگر آپ یہ تجہیز و تکفین کے اعمال کو دیکھیں نا تو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ مٹانے کے لیے نہیں آتی۔ جیسا کہ جب کوئی بندہ دنیا سے جاتا ہے، فوت ہوتا ہے، آپ اس کو غسل دیتے ہیں، اس کو کفن پہناتے ہیں، اس کو کافور لگاتے ہیں۔ ایک دن میں سوچ رہا تھا کہ جب بندہ دنیا سے جاتا ہے یہ کافور کیوں لگاتے ہیں؟ اب میں نے اس کو ڈھونڈنا شروع کر دیا، جو میری دسترس میں علماء تھے ان سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا سنت ہے، محبوب کا حکم ہے۔ میں نے کہا حکم تو ہے پر حکمت کیا ہے؟ جو ہے کہ کیونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں۔ تو پھر علامہ اسماعیل حقی نے مدد کی، تفسیر رول بیان میں لکھا ہوا ہے کہ جس مردے کو کافور لگا دی جائے جب تک جسم میں کافور کی بو آتی رہے گی کوئی کیڑے مکوڑے سانپ اس مردے کے قریب نہیں آتے۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی شان رحمت للعالمین ہے۔ میرے آقا نے فرمایا مردوں کو کافور لگاؤ تاکہ کوئی کیڑا ان کے قریب نہ آئے، کوئی جناب سانپ بچھو قریب نہ آئے، تو کافور لگائی جاتی ہے، غسل دیا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے۔ ارے جب میلاد النبی کی مجلس ہو ہم سے پوچھتے ہیں یہ خرچہ کیوں کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا تھار میں پانی نہیں ملتا، غسل کا پانی وہاں بھیج دو، کپڑے نہیں ملتے کفن وہاں پہنا دو، تو تم یہاں کیوں پہناتے ہو؟ کہتے حکم ہے۔ ذرا غور تو کرو، مشکات شریف کے اندر اس کا حصہ موجود ہے کہ جب بندہ دنیا سے جاتا ہے اس کو غسل دیا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے، اس کو خوشبو لگائی جاتی ہے۔ یہ سارا اہتمام کیوں کیا جاتا ہے؟ جب سوال ہوا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو حضرت مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے آقا نے فرمایا تم کیا جانو، اس کو خوشبو اس لیے لگاتے ہیں، نئے کپڑے اس لیے پہناتے ہیں، غسل اس لیے کراتے ہیں، اس کو تیاری کرائی جاتی ہے کیونکہ قبر میں آ کے اس نے گنبد خضرا کے مکین کا دیدار کرنا ہے۔ یہ جو غسل کرایا جاتا ہے یہ در حقیقت دیدار مصطفیٰ کی تیاری ہوتی ہے، یعنی قبر میں جا کے محبوب کا دیدار کرنا ہے، محبوب کی زیارت کرنی ہے، لہذا ان کو غسل دیا جائے، ان کو خوشبو لگائی جائے، ان کو کفن پہنایا جائے۔ اور پھر کمال دیکھیں کہ جب آپ یا ہم جنازہ لے کے جاتے ہیں تو جنازہ امام کے آگے رکھتے ہیں یا پیچھے رکھتے ہیں؟ امام کے آگے جنازہ کیوں رکھتے ہیں؟ کبھی غور کیا؟ حضرت امام شارانی فرماتے ہیں دل میں ایک سوال تھا کہ کبھی محبوب کرم فرمائیں گے زیارت ہوگی تو سوال کروں گا آقا یہ جنازہ آگے رکھ کے پڑھنے کی حکمت کیا ہے؟ جنازہ کہیں پڑا ہوتا تو پڑھ کے جان چھڑواتے، یہ آگے کیوں رکھتے ہیں؟ کہا ایک دن پھر محبوب علیہ السلام کی زیارت ہوئی، میں نے کہا عرض کی آقا یہ جنازہ آگے رکھ کے کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اب یہ غسل کر چکا ہے، یہ تیاری کر چکا ہے زیارت مصطفیٰ کی، یہ میرے دیدار کے لیے تیار ہو گیا، اب اس کا اکرام یہ ہے اس کو آگے رکھو، سارے اس کے پیچھے ہو جاؤ کیونکہ یہ تیار ہو چکا ہے میرے دیدار کے لیے، یہ میرے دیدار کے لیے تیار ہو چکا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دو سوال چھوٹے چھوٹے اور بھی ہیں، جنازہ ہاتھوں میں اٹھایا جاتا، اس کو کندھے پہ کیوں اٹھایا جاتا ہے؟ امام شرانی سوال کرنے والے ہیں جنہوں نے جاگتے ہوئے پوری بخاری شریف میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھی ہے، وہ شرانی ہے، کوئی عام شرانی نہیں ہے۔ جب شرانی کلام کرتا ہے نا آپ شرانی کی تفاسیر کو پڑھیں، ان کے نقاط کو پڑھیں، عجیب حیرت ہوتی ہے۔ کاف ہا یا عین صاد کا معنی بیان کرتے ہیں، فرماتے کاف سے مراد کن ہے، ہا سے مراد حرف خطاب ہے، یا سے مراد حرف ندا ہے، عین سے مراد عبداللہ ہے، سواد سے مراد سورتن ہے۔ شارانی کہتے ہیں جب اللہ یار کو بنا رہا تھا فرماتے کن ہا یا عبداللہ ہے سورتن یتجمل بجمال اللہ، اے میرے محبوب ایسے حسین بنو جو تمہیں دیکھے دیدار اس کو رب کا ہو جائے۔ وہ امام شارانی عرض کرتے آقا پھر بتائیں تو صحیح یہ کندھے پہ جنازہ کیوں اٹھایا جاتا ہے؟ محبوب نے فرمایا تم نہیں جانتے کہ جو شاہ ہوتے ہیں، جو شہنشاہ ہوتے ہیں، جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کی پالکی کو کندھے پہ بٹھائی جاتی ہے، اس سے بڑھ کر بڑا شاہ کون ہوگا جو زیارت مصطفیٰ کے لیے تیاری کر چکا ہے؟
سے بڑا شہنشاہ کون ہوگا جو تیار ہو چکا ہے قبر میں جا کے جان عالم کی زیارت کرنی ہے. اب اس کا اکرام یہ ہے, اس کو نہ دیکھو, یہ دیکھو یہ تیاری کس کے لیے کر کے جا رہا ہے. جی عاشق کا جنازہ ہے, ذرا دھوم سے نکلے, محبوب کی گلیوں میں ذرا گھوم کے نکلے. کہا اب اس کی شان یہ ہے, اس کو کندھے پہ اٹھاؤ کیونکہ یہ تیار ہو چکا ہے محبوب کی زیارت کرنے کے لیے. شرانی کہتے پھر میں نے ایک سوال کیا, آقا ایک کرم یہ کر دیں, جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو بیر کھڑے ہو کے سارے کہتے ہیں اے منہ تو کپڑا ہٹا چھڑائے, منہ تو کپڑا ہٹا چھڑائے. بھئی کیوں ہٹا دے؟ کہا بس ہٹا دو, سنت ہے. آقا اس میں کیا حکمت ہے؟ فرمایا منہ پہ کپڑا ہوگا تب بھی ہم پہچان لیں گے, جب آنکھ کھلے تو سیدھا مدعا کے چہرے پر نظر پڑے, اس لیے کپڑا ہٹایا جاتا ہے. آخری بات اور تقریر ختم. فرمایا موت مٹاتی نہیں ہے, موت مٹانے کے لیے نہیں آتی, یہ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملانے کے لیے آتی ہے. اچھا کوئی مفتی تصوف کو مان جائے ہے تو یہ اللہ کا کرم ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ آپ کے بعد میں ویسے میں جو بات کرنے لگا ان پر, یہ فتح القدیر فقہ حنفی کی معتبر کتاب ہے, سارے پڑھتے ہیں. ان کے جو مصنف ہیں ان کا نام ہے ابن حمام, کمال الدین السلام ہے, اور ابن حمام ان کو کہتے ہیں کمال الدین. یہ کہتے ہیں میں صوفیوں کی مجلس میں بیٹھتا, میرے اساتذہ میں ابن عجیبہ تھے, ابن عطا سکندری تھے, اور یہ سارے صوفی حضرت شاہ نجم الدین کبریٰ وغیرہ سب کی میں مجلس میں جایا کرتا تھا. مطلب میں یہ سوچتا تھا کہ اگر موت زندہ رکھتی ہے اور موت مٹانے کے لیے نہیں آتی, موت ملانے کے لیے آتی ہے. اچھا دیکھیں نا, ہمارے دماغ کا سوچ کا زاویہ عجیب ہے. ایک اشارہ کروں گا, بات کھول کر نہیں, وہ چونکہ لائیو چل رہے ہیں. میں یہ پوچھتا ہوں آپ سے, جب ہم دنیا میں آئے تھے سب کو پتہ ہے نا ہم نے مرنا ہے, بولیے تو صحیح, پتہ ہے نا کہ مرنا ہے. جس مقام پہ ہم نے مرنا ہے اس مقام کو کہتے ہیں زندگی. جس مقام پہ ہم نے مرنا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ زندگی. اور جہاں فرمایا جاتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجع الی ربک, لوٹ کے اپنے رب کے پاس آ. جہاں جو جائے رب کے پاس رہا ہے, تو جو جائے رب کے پاس رہے, جہاں حیات ہے, جہاں حیات ہے ہم اس کو موت کہتے ہیں, جہاں موت ہے اس کو زندگی کہتے ہیں. یہ تو تصوف والوں کے پاس بیٹھو تو وہ بتائے کہ سنو زندگی اور موت کی تعریف یہ ہے, در یار کی حاضری زندگی ہے اور در یار کی غیر حاضری موت ہے. یہ تو ہے زندگی کی, اور یہ جو موت ہے یہ ملاتی ہے. تو ابن کمال یہ جو ہے نا کمال الدین ابن حمام فرماتے میں ان کی مجلس میں بیٹھتا تحقیق کرتا تھا یہ موت مٹاتی نہیں, زندگی کیسے ہے. کہتے ایک دن میں ابن عطا سکندری کے مزار پہ گیا, مجھے قبر کا پتہ نہیں تھا, اور میں جا کے نا ایک قبر پہ تصور کر کے بیٹھ گیا. یہ تصوف کی کتاب ہے اکمال الشیم, اس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے, حوالہ بھی دیتا جاؤں. تو اس کے اندر یہ تصوف کی کتاب ہے, اس کو تصوف کی کتاب کا عطر کہا جاتا ہے. یہ اتنی لاجواب کتاب ہے. تو کہتے میں پڑھ رہا تھا سورہ ہود, میں نے جب پڑھی نا تو جب اس آیت پہ پہنچا نا فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ, کہتے جب یہ آیت میں نے پڑھی نا تو پچھلی قبر سے آواز آئی یا کمال لَيْسَ فِينَا شَقِيٌّ. کہتے ہیں میرا اس دن مجھے پتا چلا کہ موت مٹاتی نہیں, گنبد خضرا کے مکین سے ملاتی ہے. ذرا جو ان سے مل لے وہ مٹتا کیسے ہے؟ وہ جو ہے کہ نہیں, وہ اور ہوں گے جنہیں موت آ گئی ہوگی خیال یار سے پائی ہے زندگی میں. تو جو خیال یار میں کو موت ہے وہ مرتا تھوڑی ہے, وہ تو امر ہو جاتا ہے. مرتے تو وہ ہیں جنہوں نے خیال یار کو پایا ہی نہیں ہے, جو خیال یار میں آتے ہو. تو حضرت کمال الدین کیا فرماتے ہیں, پھر میں نے پڑھا فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ, پھر قبر سے آواز آتی ہے یا کمال لَيْسَ فِينَا شَقِيٌّ هَذَا كُلُّ سَعِيدٌ. یہ سارے سعداء سو رہے ہیں, شقاوت قلبی والے نہیں. آپ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں لوگوں میں نے مقام مشاہدہ پر پہنچ کے یہ دیکھ لیا ہے جو یہ اللہ والے ہیں ان کو موت مٹاتی نہیں ہے, گنبد خضرا سے ملاتی ہے, گنبد خضرا کی مکین سے ملاتی ہے. اور یہ جب قبر میں ہوتے ہیں یہاں رہیں وفا کریں تب بھی زندہ ہیں, قبر میں چلے جائیں جب بھی زندہ ہیں. کہتے ابن عطا سکندری کی قبر پہ میں ابھی تجربہ کر کے آیا ہوں, میں نے جو پڑھا ہے فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ, انہوں نے کہا لَيْسَ فِينَا شَقِيٌّ, یا کمال یا کوئی شقی نہیں. تو یہ سارے خوش بختوں کی قبریں ہیں, یہ صوفیاء کی قبریں ہیں, یہ اولیاء اصفیاء ازکیاء نقبہ نجبہ کاملین واصلین کی قبریں ہیں. اور یہ جب چلے جاتے ہیں یہ مٹتے نہیں ہیں.
یہ مرتے نہیں ہیں، یہ امر ہو جاتے ہیں، اور جو امر ہو جاتے ہیں پھر وہ یہاں رہیں، تب بھی ان کی زندگی ویسی ہوتی ہے، وہاں چلے جائیں تب بھی زندگی، یہاں خیال یار میں رہتے ہیں، وہاں دیدار یار میں رہتے ہیں۔ ہجر اور وصال کی علیحدہ علیحدہ کیفیت ہے۔ جب خواجہ فرید رحمت اللہ علیہ مقام ہجر میں تھے تو کہتے ہیں اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب، وہ تو خوش وسدا وچ ملک عرب، توڑے دھکڑے دھوڑے کھاندڑی ہاں، تیرے نام تو مفت وکاندڑی ہاں، تیرے باندیاں دی میں باندڑی ہاں، تیرے درد کتیاں نال ادب۔ اور پھر جب مقام وصال پہ جاتے ہیں تو فرماتے ہیں خلقت کو جیندی گول ہے، ہر دم فرید دے گول ہے، الیوم بشر حدید رے، ہر وقت یار تو دید۔ تو جب ہر وقت چہرہ یار پہ جن کی نظر رہتی ہے وہ مٹتے نہیں، وہ مرتے نہیں، وہ امر ہو جاتے ہیں۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ حضور اشرف المصائب رحمت اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے، اور ان کے وسیلے سے ہم سب کی بخشش فرمائے، اور ہم سب کو ان کے رنگ میں رنگ دے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ۔